بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں حرمت کے 4 مہینے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، لیکن حرمت اور عظیمت کے اعتبار سے ذی الحجہ کی بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسمیں کھائی ہیں، والفجر وليال عشر، فجر کی بھی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور جفت کی بھی قسم کھائی ہے، طاق کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، صرف اہمیت بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے بہت ہی بابرکت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کو عبادت کے اعمال میں سے کوئی مہینہ اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا کہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ اعمال تو ہر مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن اس پہلے عشرے میں ان کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ جو پہلے عشرے کے روزے رکھے، 5 دن کے روزے تو ممنوع ہیں: عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ، اس میں منع کیا روزہ رکھنے سے، لیکن باقی دنوں میں آدمی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ فرمایا جو ذی الحجہ کے 9 روزے رکھے، ایک روزے کا اجر اور ثواب ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے رکھے ہیں اس نے۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے امید ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ پچھلا تو گزر گیا، آئندہ بھی۔ علماء حضرات نے فرمایا ہے جہاں ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور کبیرہ گناہ کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور توبہ کی بھی 3 شرائط ہیں۔ پہلا شرط، آدمی کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ پکا عزم کرے، میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، دن کا روزہ اور رات کی عبادت، فرمایا رات کی عبادت ایسی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کسی ایام کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی پسند ہے۔
اس میں عبادت کرنا، لیکن اس میں گناہ کرنا کا بھی اتنا ہی وہ بڑا وبال ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں، اس میں آدمی کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ویسے تو ویسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر اس کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں اسلام کے بہت بڑے رکن کی تکمیل ہوئی ہے، حجۃ الوداع، اس مبارک مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس میں بہت ساری باتیں فرمائیں، اور ایک حصہ اس خطبے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرو، خاص طور سے جس نے نکاح کیا ہے، بیویاں گھر کے اندر ہے، ان کا تو بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ بیوی کو خوش رکھنا ہمارے دین کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا، ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑا دبا کے رکھنا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ عورت کا بڑا احترام ہے۔ ایک دفعہ ہماری جماعت گئی یہاں سے، اور وینکوور کے بعد پھر ہماری تشکیل ہوئی ایڈمنٹن، اس کے بعد کیلگری۔ ویزا ختم ہو گیا کینیڈا کا، ویزا کو بڑھانا تھا، وہاں کے دفتر گئے تو وہاں ساری عورتیں بیٹھی تھیں، جماعت ہماری۔ ہم نے کہا کیا کریں، ہم آپس میں ہی گفتگو کرتے رہے تو وہ ایک عورت سمجھ گئی، وہ ایک مرد کو لے کر آئی، اور مرد کو لے کر آ کے اس نے کہا آپ میں سے کوئی انگریزی بول سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بول سکتے ہیں، آگے آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، کیا خدمت کریں آپ کی؟ میں نے کہا ہمیں ویزا بڑھانا ہے۔ تو یہاں کیسے آئے تھے کینیڈا میں؟ کہا ہم یہاں پر دین کی محنت کرنے آئے تھے، دین کی باتیں کرنے آئے تھے۔ کیسے کرتے ہیں؟ کہا مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر ساتھی ہوتے ہیں، ان سے ہم دین کی بات کرتے ہیں، کبھی گھر بھی جاتے ہیں، گھروں میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی بازاروں میں بھی جاتے ہیں، دکانوں پہ وہاں بھی دین کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اس کا سوال تھا عورتوں سے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں پر مسجدوں کے اندر پچھلا حصہ ایک مختص ہے عورتوں کے لیے، پردہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا مسجدوں کے اندر ایک حصہ ہے جہاں پردہ لگا ہوا ہے، وہ عورتیں ہیں، ان کی ہماری آواز جاتی ہے ان تک۔ گھروں میں بھی جاتے ہیں تو مرد سامنے ہوتے ہیں، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، آمنا سامنا نہیں ہوتا، ہم دین کی بات کرتے ہیں۔ انگریزی میں کہا اس مرد نے، وائی دس سیکس ڈسکرمنیشن، عورتوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ تو کہا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان پر کوئی غلط نگاہ نہ پڑ جائے، یہ اپنے شوہروں کی ہیں، اپنے باپ کی ہیں، اپنے بیٹوں کی ہیں، یہ بڑی مہذب اور بہت ہی محترم شخصیت ہیں۔ اسلام کے اندر عورت کو ایک بہت اونچا مقام دیا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے۔ خیر اس سے بات کی تو وہ آدمی کہیں گے ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، تم نے جتنی باتیں مجھ سے کی ہیں، میں یہاں جتنی عورتیں ہیں سب کو جمع کروں گا، یہ ساری باتیں ان سے کہنا۔ تو ان سے کہا بھائی یہ تو باتیں آپ ہی کہیں۔ کہنے لگا نہیں، یہاں پر کینیڈا میں عورتوں سے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہاں تو عورت آزاد ہے، اپنا شوہر کی نہیں ہے وہ عورت، اپنے باپ کی بھی نہیں ہے، بیٹے کی بھی نہیں ہے، بیوی کی بھی نہیں، اپنے شوہر کی بھی نہیں ہے، عورت بالکل آزاد۔ خیر اس کو سمجھایا کہ ہم یہ ساری بات آپ سے کر رہے ہیں، آپ ان سے بعد میں بات کر لیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ فرمایا، دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جو آخری جملہ، الصلاۃ الصلاۃ فما ملکت ایمانکم
نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ماتحت کے اندر بیوی بھی آتی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 8 دن کے بعد میرا نمبر آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں، میں انتظار میں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، ایسی خوشی ہوتی، گھر کے کام کے اندر ہاتھ بٹا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت سے مجھ سے بات کرتے، اے میری لاڈلی، اے میری چہیتی، اے میری پیاری، اے حمیرہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل جاتے ہم سے، لیکن ہر ایک اپنے خانے میں رکھتے تھے حضور۔ بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور ہمارے درمیان میں سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، مسجد چلے جاتے۔ ہر ایک اپنے خانے میں رکھنا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر قربانی بھی ہے، حج بھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کے اندر جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو پھر وہ نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ مستحب ہے، کیونکہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی طرف سے ہے، اور یہ سنت ہے، مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کسی نے کاٹ بھی دیے کوئی گناہ نہیں، لیکن حضور کا ایک عمل ہے، حضور کی ایک سنت ہے، اور حضور کی ایک ایک سنت زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایک سنت، زمین اور آسمان کے خزانے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی، ہمیشہ دلائے گی۔ تو جس نے چاند دیکھ لیا وہ اپنے نہ جسم کے بدن کے بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ پھر ایام تشریق ہے، 9 ذی الحجہ اس کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر نماز کے بعد کہ زور بلند آواز سے آدمی کو کہنا ہوتا ہے، تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء حضرات فرماتے ہیں یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، مستوراتوں کو بھی بتائیں، ہم ان کو سمجھائیں، آپ پڑھیں۔ ہاں، مستورات دھیمی آواز میں صرف وہ سن سکیں، اور اپنے گھروں کے اندر چاہے وہ انفرادی نماز پڑھ رہی ہیں گھر کے اندر، ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے۔ پھر قربانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آدمی جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں، یہ کیوں نہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے ایام میں قربانی کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو قربانی کا جانور، یہ کیا ہے؟ یہ ایک یاد دلا رہا ہے ہمیں، ابراہیم علیہ السلام بڑی دعاؤں سے، بہت چاہت سے، بڑھاپے کے اندر اللہ نے ان کو ایک لڑکا دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے ان کو خواب کے ذریعے سے، جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے، چل پھرنے کے ہو گئے، قابل ہو گئے، کیا عمر تھی؟ بعض علماء حضرات فرماتی اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں ایک چھری ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں پھیر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آدمی سوچے خواب تو خواب ہے، اور واقعی خواب تو خواب ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کے کہا حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ مجھے خلافت دے رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا پھر خواب میں ہی بیعت کرنا شروع کر دو۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، مجھے بھائی واصف منظور صاحب خواب میں آئے انتقال کے بعد، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے،
اور آپ سے کہا اتنے پیسے مجھے دے دیں آپ. میں نے کہا یہ تو خواب کی بات ہے، جب میں خواب میں آؤں تو پھر مجھ سے لے لینا. بہرحال خواب حجت نہیں کی ابراہیم علیہ السلام، یہ تو خواب ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، لے کے گئے ان کو مینا میں، چھری ہے، اور ان سے یوں فرما رہے ہیں دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے. اسماعیل علیہ السلام عمر 13 سال، کیا عمر ہوتی ہے. انہوں نے بھی کوئی بحث نہیں کی، یہ تو خواب ہے نہیں. فرمایا جو اللہ نے حکم دیا اسے کر گزریں، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیں گے تو پھر انکار نہیں. وہ اس لیے پوچھا یہ آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے دیکھو بیٹا ہو تو ایسا ہو. اس نے مشورہ دیا باپ کو، اسماعیل علیہ السلام نے. باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں دیکھیں آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ مجھے پیشانی کے بل زمین پہ لٹائیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، پھر مجھے ذبح کیجیے گا، تاکہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، نگاہیں نہ ٹکرائیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، پیشانی کے بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری پیچھے سے پھیری. اب صرف پھیر رہے ہیں چھری، اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. اتنا ہی خواب تھا، اس سے زیادہ خواب نہیں دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری پھیر رہا ہوں، بس اتنا. آگے کیا یہ نہیں دیکھا. اللہ نے قربانی قبول فرما لی اور ان کی جگہ مینڈا جنت سے آیا، اور جب پٹی اتاری مینڈے پر تو چھری چل گئی، اور ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھ رہے ہیں کہ چھری میں نے پھیر دی، لیکن جب پٹی اتاری تو مینڈا اور اسماعیل علیہ السلام برابر میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. یہ آنے والی انسانیت کو بتانے کے لیے یہ قربانی دینی ہے. اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے جذبات کی قربانی ہے. کب تک اپنی منمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنی خواہشات پر چلتی رہیں گے؟ جی چاہی پر کب تک چلتے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. خواہشات بعض اوقات دین کے جذبات بھی ہوتے ہیں، دین کے، ان کو بھی قربان کرنا ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے آج رات اتنی نمازیں پڑھوں، 100 رکعت پڑھوں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز ہے، حضور کا کیا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا ہے یا حضور کی تعلیمات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اعمال کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے اعمال والے مہینے بھیجتے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھے عمل کون کرتا ہے دیکھنا ہے اللہ نے. کسی زمانے میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی ایسا دور گزرا ہے، بڑے اعمال ہوتے تھے چاہے کتنے مصروف ہوتے تھے. وہ ہارون رشید بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، روز رات کو 100 رکعت پڑھا کرتے تھے. بادشاہ وقت ہیں. ایک بہت بڑے عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا. بڑا مجمع آیا جنازے کے لیے. جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو ان کا وکیل آیا اور اس نے پڑھا، ان کی وصیت پڑھی. ان کی وصیت یہ ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے کہ جسی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو، کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی.
کبھی عصر سے پہلے 4 سنتیں فوت نہیں ہوئیں. یہ عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں نا غیر مقدرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما جو عصر کی 4 فرض سے 4 سنتیں پہلے پڑھ لیں، رحم فرما. حضور نے دعا دی تو وصیت تھی کبھی 4 عصر سے کی فرض سے 4 سنتیں غیر مقدر سنت یہ فوت نہیں ہوئی. اور کبھی کسی نامحرم پر غلط نگاہ نہ پڑی ہو. یہ جب اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وصیت اس نے پڑھی، اب لوگ سکتہ طاری ہو گیا انتظار میں، کون آگے آ گیا، کون آگے آ گیا. انتظار میں جو وقت کا بادشاہ تھا شمس الدین التمش، وہ آگے بڑھا اور پہلے اس نے کفن چہرے سے ہٹا کر یوں کہا، کیا ملا میرا راز فاش کرنے کے، تمہیں کیا ملا؟ پھر کفن رکھا اور نماز جنازہ پڑھائی. وقت کا بادشاہ ہے اور اس نے نماز پڑھائی ہے، نماز جنازہ. اس کی کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مقدر فوت نہیں ہوئی، کبھی نامحرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی. اعمال تھے اور یہ اعمال ہماری پہچان ہے. صحابہ کرام ان مہینوں کے اندر اتنے اعمال کرتے تھے، اتنے اعمال کرتے تھے اور آدمی حیران ہو جاتا تھا. پھر یہ اعمال کے مہینے ہیں، دیے گئے ہیں، ہم اپنی عادت ڈالیں. جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی بات کا کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے غفلت میں گزار دی، بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دی. یہاں کا ایک ایک لمحہ آخرت کے اعتبار سے انتہائی قیمتی، دنیا کا انتہائی قیمتی. یہاں کے ایک ایک لمحے پر انحصار ہے آخرت میں ہم کہاں ہوں گے، کیا مقام ہوگا ہمارا. دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر انحصار ہے. وقت کو قیمتی بنانا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی مشغولیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا، بھلا دیا. بھول چکے ہم کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. سال پورا ختم ہو رہا ہے، اسلامی سال. ہم اور زمانے کے اختتام کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے اقترب الساعہ، قیامت قریب آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ گئی. آ گئی قیامت قریب اور ہمارے سے بے فکر ہیں جیسے کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. موت آئی اور قیامت شروع، موت آئی اور قیامت شروع. اور موت کب آئے گی وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. پوچھا بتاؤ زندگی کتنی رہ گئی؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا میں تو یوں کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، کوئی امید نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے. لقمہ حلق میں لیا ہے، نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن ہم تو اس طرح سے زندگی گزاریں جیسے موت آئے گی مرنا ہی نہیں. ایسی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو کچھ مجھے معلوم ہے نا تمہیں معلوم ہو جائے. ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بستر پر اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں پتہ ہے موت کے بارے میں، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا جن کو تم ذبح کر رہے ہو، ابھی قربانی آئے گی نا، فرمایا فربا جانور، موٹا جانور، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا موت کے بارے میں جتنا تمہیں پتہ ہے، تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب غم سے پتلے اور دبلے ہو جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. موت تو آنے والی ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آئے گی. جب 2/3 رات گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، رات ہے، تہجد پڑھنے کے لیے صحابہ مسجد میں جمع ہیں قیام اللیل کے لیے. ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے ہیں، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے. پانی کا پیالہ سرہانے رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی سختی مجھ پر آسان فرما دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. ہم بے فکری سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھول گئے، موت کو بھول گئے، لیکن موت نے ہمیں نہیں بھولا. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں جانا ہوگا. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا اور آ رہا ہے. آخرت میں کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، انکاری ہیں؟ موت کا کوئی انکاری نہیں. ہاں موت کو کون کیسا لیتا ہے وہ الگ بات ہے. جماعت میں گئے کینیا نیروبی، بڑی لائن تھی امیگریشن میں، میرے آگے ایک انگریز تھا پاسپورٹ لے کر. وہ مڑ کر مجھے کہنے لگا کہ میں بھی یہاں پر آیا ہوں اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جنگلات ہیں، جانور ہیں، میں ان کو دیکھوں گا اور ساری چیزیں. وہ بات کرنے لگا، پھر کہنے لگا زندگی بہت تھوڑی ہے، فائدہ اٹھا لیں اس سے. اپنا انداز، زندگی بہت تھوڑی، فائدہ اٹھا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، اور آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں بنایا آخرت کے لیے. موت کے بعد کی زندگی آخرت. فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے. ہم پہنچ رہے ہیں، آخرت میں پہنچنے والے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کیا ہونے والا ہے، نیندیں اڑ جائیں، بھوک مٹ جائے، ہم ایسی پھرتے پھریں، وہ آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذرا ادھر ادھر نگاہ جاتی یاد دلا دیتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ پودے لگا رہے ہیں.
فرمایا جنت کے پودے بتاؤں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے پودے ہیں۔ اب یہ مبارک دن آ رہے ہیں نا، عشرہ ذی الحجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے لیے فرماتے ہیں خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا۔ کون سا ذکر کرو؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر عرفات کے میدان میں فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کی ایک مشترکہ ایک دعا تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیں بتایا گیا یہ کرو، یہ کہو۔ پھر ایک صاحب، ان کی دیوار گر گئی تھی، اس کو بنا رہے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، گھر کی دیوار گر گئی، اس کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہاری موت تمہارے اس گھر کی دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ منع کچھ بھی نہیں ہے، کریں ہم، لیکن ایسے مشغول ہو جائیں، اتنے مشغول ہو جائیں کہ بھول جائیں اپنا مقصد، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، فقر اور فاقے آ جائیں گے امت پر، اس کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا کا کیا جادو ہے؟ یہ غافل کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے۔ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، غافل کر دے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے تو کوئی چیز دنیا رکھی نہیں، کوئی چیز دنیا نہیں ہے ایمان والے کے لیے۔ یہ ایک حلال روزی کے لیے نکلا ہے، عبادت ہے، یہ بیت الخلاء جا رہا ہے، سنت کے طریقے پر، سنت کی نیت سے عبادت ہے۔ یہ بیوی کے پاس جا رہا ہے، صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، صدقہ ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، بیوی کے پاس جانا صدقہ ہے؟ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ فرمایا حرام سے بچ گیا، حرام سے بچ گیا۔ اس لیے ایمان والے کے لیے ہر چیز دین ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اتنی بات لگا دی، حضور کے طریقے پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہو، اپنی خواہش پر نہ ہو، نفسانیت پر نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے مائی ہاجرہ کے پاس، مائی ہاجرہ سے بڑھاپے میں ملا تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کو نہیں بتایا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں اس کام کے لیے، لے کے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب ذبح کے لیے تیار ہو گئے تو اسماعیل، دیکھیں تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی ہے۔ ماں کی تربیت، ماں کی گود، یہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ کہاں سے شروع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی نکلتا ہے نکاح کرنے کے لیے، بعض کرتے ہیں مال کی وجہ سے، یہودیوں کا مزاج ہے، بعض کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، نصرانیوں کا مزاج ہے، بعض کرتے ہیں حسب اور نسب کی وجہ سے۔ فرمایا تم کرنا دینداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی حسنات سے مراد نیک صالح مطیع دیندار بیوی ہے۔ جس کو نیک صالح دیندار بیوی مل گئی، دنیا کی تمام حسنات مل گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بیوی کو، نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آگے تھے۔ تربیت تو کس نے کی؟ ماں نے کی۔ اب لے کے گئے قربانی کے لیے تو باپ بیٹے کو مشورہ دے رہا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، مشورہ دے رہا ہے، دیکھیں آپ بھی اپنے کپڑے سمیٹیں، میرے بھی کپڑے سمیٹیں، چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ اگر ماں کو پتہ چلے گا کپڑے چھینٹے ہیں تو
پریشان ہو جائے گی، کپڑے سمیٹیں۔ اور یوں بھی فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا نکال کے مجھے اس میں چھپا دینا، میرا کرتا اتار کے اس میں مجھے چھپا دینا تو پتہ نہ چلے۔ تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ نے بھیجا، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں کو 6 سال تک باقی رکھا، یہ امت کو بتانے کے لیے یہ 6 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے، 6 سال تک تربیت کی ہوتی ہے۔ تعلیم ہے بہت ضروری ہے، تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تربیت تو ماں ہی کرتی ہے، اور ماں تربیت کرے گی بہترین انداز سے کرے گی۔ جب اولاد کی تربیت ہوتی ہے پھر یہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے، تابعدار ہوتی ہے، حکم پورا کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اولاد نافرمان ہو جائے، درد کا سر بن جاتی، درد سر، پریشان آدمی، کیا کروں میں؟ اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے ماں کی گود پہلی تربیت کا ہے۔ پھر جب آگے چل کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی، پہلے سے ہی کی۔ اور تربیت کے اندر ایک بہت اہم پہلو ہے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمام انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ نے اس انداز سے کی، ان سے بکریاں چروائی ہیں۔ بکریاں چرانے میں کیا تربیت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 7 برس کی تھی، بکریاں چرائی ہیں۔ تو مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے بکریوں کے اندر مسکنت ہوتی ہے، پھر بکریوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ریوڑ میں چلتی ہیں بکریاں، چرواہا، سارے انبیاء علیہ السلام چرواہا بنے ہیں، سید الاولین سید الآخرین امام الانبیاء وہ بھی چرواہا بنے ہیں۔ چرواہا کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، بکریوں کا ایک مزاج ہے، اگر کوئی بکری بدک جائے، ریوڑ سے جدا ہو جائے اور چرواہا غصے میں آ جائے اور بکری کے پیچھے بھاگے، بکری اور آگے بھاگتی ہے، بکری اور آگے بھاگتی ہے، چرواہے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، زور سے ڈنڈا پھینک کر مارے تو مولانا جمشید صاحب فرمانے کہ کس کا نقصان ہو جائے گا؟ اپنا ہی۔ غصے میں آ کر کہ جائے جہنم میں جہاں جانا ہے، کس کا نقصان ہو جائے گا؟ اپنا ہی۔ نہ چھوڑ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، اس کو لینا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا۔ یہ تربیت کی اللہ نے، عجیب انداز ہے اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ صبر کرنا یہ ایمان میں سے ہے، ناگواری، طبیعت کے خلاف بات، نہیں چاہ رہا تھا دل، ہو گئی بات، ضبط کرنا، سہ جانا، اور واویلا نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، اپنے اندر لے لینا۔ اس کو حلم کہتے ہیں، حلم۔ یہ امت کو خاص طور سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہارے بعد ایک امت آئے گی، نبیوں کی طرح سے محنت کرے گی، نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ نبیوں کی طرح سے محنت کرنا، علم ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، میں اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ اللہ بھی حلیم ہے۔ حلم کیا ہے؟ حلم کیا ہے؟ اس کا ایک واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، عالم، زید بن سونا۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ کی بہت اچھی عادت ہے، آپ غریبوں کو بہت مدد کرتے ہیں، غریبوں کی، ان کی ضرورت مندوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں۔ ایسا کریں میرے پاس پیسے، آپ مجھ سے قرضہ لے لیں، جب ہوں تو دے دیں۔ معاہدہ طے ہو گیا، دیکھو کسی سے قرضہ لینا ہے
اسے طے کرو کب دینا ہے، بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اگر معاہدہ طے نہیں کیا اس کا مطلب اس کی نیت ہی نہیں دینے کی۔ مولانا جمیل صاحب رائیونٹ کے امام تھے، مرحوم ہو گئے۔ فرمانے لگے ایک آدمی کہنے گا قرض حسنہ لیا میں نے، تو کہنے گے قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ قرضہ لو پھر ہنسو، کہ اگر نیت نہیں کی واپس دینے کی اس کا مطلب تو نے نیت کی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر لیا زید بن سونا سے۔ وقت ابھی پورا نہیں ہوا، مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ گیا اور شور مچانے لگا مجلس، بھری مجلس میں، تم ایسے، تمہارا قبیلہ ایسا، تمہارا خاندان ایسا۔ صحابہ کرام سے کہاں برداشت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، لیکن ان کی ایک عادت تھی حضور کے سامنے کچھ نہیں کرتے صحابہ کرام، کچھ نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ جریر تھے، جلیر، پہنچ گئے اس کے پاس، پکڑا اس کو، جھنجھوڑا، چپ کروایا۔ حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا، اے عمر کیا ہی اچھا ہوتا تم میرے پاس آتے، یہ پیسے مانگنے آیا ہیں تو دے دیں، اور اس کے پاس جاتے، دیکھو مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اس طرح سے مجلس میں چیختے چلاتے نہیں ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا پیچھے، فرمایا جاؤ اب بیت المال سے، حضور نے فرمایا اتنا اس کا پیسہ ہے قرضہ، اور 20 صاع جو اور مزید دو۔ تو عرض کیا مزید کیوں؟ ابھی تم نے اس کو ڈرایا، دھمکایا، جھنجھوڑا۔ فوراً زید بن سونا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی تم نے کیا کیا؟ اے اللہ کے رسول، ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی جتنا جاہل کا جہل اس کے سامنے بڑھتا جاتا ہے، نبی کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حلم کیا ہے؟ ناگواری ہے سامنے اور آدمی اس کو ضبط کر لے اور برداشت کر لے۔ یہ تربیت ہے جو بہترین تربیت اللہ نے کی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس امت کی اللہ نے فرمایا میں تو اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ تو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ساری باتیں یاد کرنے کی ہیں، یہ نہیں قربانی دے دیں گے گوشت کھائیں گے، ٹھیک ہے گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، خون گرنے سے پہلے ہی قربانی کی نا، خون گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، خون گرنے سے پہلے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اس دن 10 ذی الحجہ کو، قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سفر ہے انشاءاللہ، پھر عید کے بعد ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، عید کے بعد، ہاں 27 جون کو انشاءاللہ، حج کے بعد انشاءاللہ۔